बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और खुशी की बात ये है कि शायद काफ़ी अरसे के बाद, मुझे तो याद भी नहीं कि कब पूरी पाकिस्तान के अंदर हमने एक दिन रोज़ा रखा था और फिर एक दिन हमने ईद भी मनाया। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप लोगों को पता है कि अक्सर यहाँ पे पाकिस्तान के दीगर इलाकों से एक दिन पहले रोज़ा भी रखा जाता है और ईद भी यहाँ पे लोग मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई की वजह से एक दिन पहले मनाते रहते हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि पूरी पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की यूनिटी आ जाए और हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला खुशी की इस मौके को हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए खुशियों का सबब भी बना दे। और ये जो बहरान शुरू हो चुका है, अल्लाह ताला पूरी कौम को इस बहरान से निजात दिला दे। आज अफ़सोस की बात ये भी है कि पीडीएम ने एक बार फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया है। और ये जो हम पहले से ये बात कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से जिस तरीके से ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान और एएनपी वगैरह जो उनके इत्तेहादी है, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तानी इदारों को तबाह कर दिया, इस इदारों को दोबारा उसे अपने मुकाम पे लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात कौम को उठाने पड़ेंगे जब आप इन इदारों को एक बार फिर अपने उसी मुकाम पे लेकर आएंगे। आज कौमी असम्बली, ये जो पीडीएम की कौमी असम्बली है, पीडीएम ने अपने कौमी असम्बली के ज़रिए एक एलामिया जारी किया और इसमें ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आज खुद मंजूर होकर कानून बन गया है। इसमें आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 8 रुकनी बेंच ने इस हवाले से एक हुक्म जारी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नेक्स्ट ऑर्डर तक ये जो कानून है इस पे किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हो सकेगा, उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन ये इनका ख्याल है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई का सिलसिला है उसको हम जारी रखते हैं। और उसका आज पीडीएम के कौमी असम्बली ने, इसको हम इसी वजह से पीडीएम की कौमी असम्बली कहते हैं कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदगी नहीं करती। अगर पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदा असम्बली अगर ये होती तो अभी इस असम्बली के अंदर 342 अरकान मौजूद होते। लेकिन चूँकि वहाँ पे 200 के लगभग अरकान मेरे ख़्याल में मौजूद हैं और बाकी वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये पाकिस्तान की कौम की नुमाइंदा असम्बली नहीं है। और इसी वजह से हम इसको, जिस तरह के इम्पोर्टेड हुकूमत है तो उसी तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत की असम्बली भी है। तो उनके ज़रिए से अपना एलामिया जारी कर दिया कि ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन कानूनी तौर पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अभी इसी कानून को आड़ बनाकर अपना जो उनके जजेस वहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं उनके ज़रिए अभी कुछ मसले मसाइल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि इसी कानून के तहत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर बेंचेस बनाएंगे या सोमोटो एक्शन लेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बाकी 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलकर ये काम कर सकेंगे। तो चूँकि वहाँ पे जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, एक काजी पाइवीसा साहब है और दूसरा एक और जस्टिस साहब है, कोई मकसूद पता नहीं क्या नाम है, तो ये दोनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो उनके ज़रिए अगर कोई टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं पीडीएम तो अपने उन 2 जजेस के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन अभी देखा जाएगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको सस्पेंड कर दिया था, उस पर अमल दरामद रोक दिया था, तो अगर इस किस्म का कोई काम पीडीएम अपने किसी जज के ज़रिए कराएंगे तो ये आईन और कानून को अपने हाथ में लेंगे और मेरे ख्याल में कौम किसी भी सूरत में फिर उसको तस्लीम नहीं करेंगे, बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम उस नहज तक मामलात को पीडीएम नहीं लेकर जाएंगे कि फिर जो कौम है वो खुद आगे बाहर आ जाए और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को फिर वो कौम ही लागू करे। तो मेरे ख्याल में उसी हद तक मामलात को नहीं लेकर जाएंगे। एक और ख़बर है कि नवाज शरीफ ने सऊदी अरब की वली अहद
محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ یہ بڑا عجیب خبر ہے کیونکہ مریم اورنگزیب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، لیکن ابھی تک سعودی حکومت کی طرف سے نہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ اگر واقعی سعودی عرب کے ولی عہد نے نواز شریف کے ساتھ کوئی ملاقات کی ہے تو اس کا سرکاری بیان سامنے آنا چاہیے۔ مریم اورنگزیب کے بیان پہ یا ان کے سٹیٹمنٹ پہ اسی وجہ سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چونکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہے اور اس وقت ان کے جو حکومت ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اسی وجہ سے اس پہ اعتماد کرنا قوم کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور یہ جب سعودی عرب کی حکومت آفیشیل بیان جاری کرے تو اس کے بعد پھر اس پہ بات ہو سکے گی، لیکن میرے خیال میں جو مریم اورنگزیب کا ٹویٹ ہے یا ان کا بیان ہے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور خبر یہ ہے، یہ ڈان اخبار کی سٹوری ہے اور ڈان اخبار کی یہ سٹوری میں آپ کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے لوگوں کو پنجاب میں ٹکٹ کیوں جاری نہیں کیے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق طاقتور حلقوں کی یقین دہانیوں کی بنیاد پر کہ 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا امکان نہیں، شریف خاندان نے کسی امیدوار کو پارٹی ٹکٹ ہی نہیں دیا۔ شریف خاندان نے، مسلم لیگ نون نے نہیں، شریف خاندان نے۔ یہ آپ اندازہ لگائے کہ مسلم لیگ نون کس حد تک ایک جمہوری پارٹی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق انتخابی نشانات کے الاٹمنٹ کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا آخری دن جمعرات تھا، جو کل گزر چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جانب سے پارٹی ٹکٹ نہ جمع کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پارٹی کے پاس دو راستے ہوں گے، یا تو اس عمل کا بائیکاٹ کرے یا امیدواروں کو اپنے حمایت کے ساتھ آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کے لیے کہے۔ مسلم لیگ نون نے خواہش مند امیدواروں سے کہا ہے کہ چونکہ مئی میں پنجاب کے انتخابات مشکوک لگ رہے ہیں، اس لیے انہیں پارٹی ٹکٹوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اندرونی پر نے ڈان اخبار کو بتایا کہ شریف برادران اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس بات کی مکمل ضمانت ملنے کے بعد انتہائی پر اعتماد ہے کہ اب اگلے ماہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ ذرائع نے کہا کہ اس کے علاوہ وفاقی حکومت میں شامل جماعتیں اپنے موقع پر متفق ہے کہ وہ آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ذرائع نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون کو کوئی شبہ بھی ہوتا تو وہ یقینی طور پہ اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیتی۔ شریف برادران کا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ تمام صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے ایک ہی دن انتخابات پر سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد 14 مئی کو پنجاب میں وفاقی اتحاد کی مدد سے انتخابات کراتے ہیں تو بھی وفاقی اتحاد کی مدد سے وہ طاقتیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ وفاقی کابینہ کے ایک رکن نے ڈان کو بتایا کہ حکمران اتحاد صرف ایک صوبے میں ہونے والے انتخابات کو روکنے کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اگرچہ مسلم لیگ نون کے وفاقی اور کے رہنماؤں اور سابق قانون سازوں نے 14 مئی کے انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، پارٹی قائد نواز شریف اور دیگر نے عدالت عظمیٰ کو یہ واضح پیغام دیے ہے کہ امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک پیغام دیا ہے۔ تاہم انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کیا کیونکہ اس نے اپنے امیدواروں سے کاغذات واپس لینے کا نہیں کہا۔ یہ انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ فرض کرے اگر اسی صورت میں پھر بھی اگر انتخابات ہوں گے تو اسی صورت میں پھر ان کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آزادی صحت میں الیکشن لڑیں گے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نیوز ہے کہ ڈان اخبار کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے شریف خاندان سے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان وہاں پہ الیکشن ہر صورت میں کرانا بھی چاہیں تو اسٹیبلشمنٹ اس کو روکیں گے، اس کے لیے فوج نہیں دیں گے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن ڈان اخبار کے مطابق شریف خاندان کو بتایا گیا ہے کہ
فوج کسی بھی صورت میں مطلب اسٹیبلشمنٹ جو فوجی جرنیل ہے وہ کسی بھی صورت میں ڈان اخبار کے مطابق فوجی جرنیل پنجاب کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پارٹی امیدواروں کو ٹکٹس نہیں دیے. یہ بہت ایک افسوس کی بات ہے. اس پہ ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں. عدلیہ ملک کے اندر سپریم ہوتا ہے. جس ملک کے اندر اگر انصاف کی قانون ہو تو وہ ملک ہمیشہ ترقی کرے گا. لیکن جس ملک کے اندر انصاف کی یہی حشر ہو جو یہ ڈان اخبار نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے فوجی جرنیلوں نے شریف خاندان کو بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. جس ملک کے اندر قانون کی یہ حالت ہو تو میرے خیال میں اس ملک کو کسی بھی صورت میں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اس ملک کے اندر ہمارے بچوں کو غلام رہنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس ملک کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو غلام رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے بچوں کو کسی بھی صورت میں آزاد ماحول میں زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. جس ملک کے اندر آپ کے عدلیہ اور آپ کے قانون کی یہی حالت ہو تو وہاں پہ ہمارے بچوں کو غلام رہنے چاہیے. ہمارے بچوں کو کسی بھی صورت میں ان کو آزادی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ جہاں پہ چند لوگوں کو اگر یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو پہ پیر رکھ کر اس کو زمین کے اندر گاڑ دے تو میرے خیال میں وہاں پہ ہمارے بچوں کو آزاد رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ڈان اخبار کی سٹوری ہے اس کو آپ لوگوں نے بھی سنا اور میں نے بھی پڑھا. بہت زیادہ افسوسناک ہے اور اس پہ جتنی بھی آپ افسوس کریں بہت زیادہ کم ہے کہ کس طریقے سے یہ شریف اور زرداری مافیا اور ملا مافیا نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. قوم کو آزادی حاصل کسی بھی صورت میں قوم کو آزادی حاصل کرنی پڑے گی, لینی پڑے گی. کیسے؟ شریف سے, زرداری سے اور ملا سے. جب تک آپ لوگ ان سے آزادی حاصل نہیں کریں گے آپ لوگوں کے بچے ہمیشہ کے لیے غلام رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.